آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئی اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات۔ السؤال الثالث والعشرون، هل قال شیخ الاجل علامت الزمان المولوی رشید احمد گنگوہی بفعلیت کسب الباری تعالی وعدم تذلیل قائل ذلك ام هذا من الافتراءات الیہ؟ کیا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ گمراہ ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ فرمایا الذی نسب الی الشیخ الاجل الاوحد الابجل علامت الزمانی فرید عصری و اوانی مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ من انہ کان قائلا بفعلیت الکذب، کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت نے کہیں نہیں لکھا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے اور جو عقیدہ نہ رکھے وہ ضال اور گمراہ ہے، بالکل کہیں نہیں لکھا، بلکہ گنگوہی رحمۃ اللہ کا فتویٰ فتاوی رشیدیہ صفحہ 119 پر بالکل موجود ہے۔ یہ فرماتے ہیں آگے ہی عربیت المصححۃ المختوم بختام علماء مکہ علماء مدینہ منورہ کی مورے بھی ہیں، اس کا خلاصہ یہ لکھا ہے کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی منزہ من ان یتصف بصفۃ الکذب ولیست فی کلام شائبۃ الکذب ابدا کما قال اللہ تعالی ومن اصدق من اللہ قیلا ومن یعتقد ویتفوہ بانہ تعالی یکذب فهو کافر ملعون قطعا مخالف الکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ نعم اعتقاد اہل ایمان ان ما قال اللہ تعالی فی القرآن فی فرعون وحامان وابی لہب انہم جہنمیون فهو حکم قطعی لا یفعل خلاف ابدا لکنہ تعالی قادر علی ان یدخل الجنہ ولیس بعاجز عن ذلک ولا يفعل هذا ما اختیاری قال اللہ تعالی ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین۔ حضرت گنگوہی لکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اس میں کذب کا شبہ بھی نہیں، جو سمجھتا ہے کہ کذب کا شبہ ہے وہ کافر ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون حامان ابو لہب کے بارے میں قرآن میں بتایا یہ جہنمی ہے، لیکن اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ ان کو جہنم کی بجائے جنت میں بھیج دے، لیکن ایسا کریں گے نہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہیں تو ہر کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں لیکن ہر کسی کو ہدایت دیتے نہیں۔ اسی طرح فرعون قارون کو چاہیں تو جنت میں بھیج سکتے ہیں لیکن جنت میں بھیجیں گے نہیں۔ آگے اس پر مکہ مکرمہ علماء مدینہ کی مورے موجود ہیں۔ صفحہ 111، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں وقوع کذب ممکن ہے؟ پہلے کیا تھا
کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں؟ اب کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ جواب، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچ بولنا یقینی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی جھوٹ کا شبہ نہیں ہے، اور جو یہ کہتا ہو کہ جھوٹ کا شبہ ہے وہ ہمارے یہاں کافر اور زندیق ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کے کلام میں جھوٹ کا کوئی شبہ موجود نہ کذب ہو سکتا ہے نہ شائبہ کذب ہو سکتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ اور میں یہ بات بارہا کہتا ہوں، دوسرے مسلک کے علماء کی پگڑیاں اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے، اپنے مسلک کے اکابرین کی پگڑیوں کو سنبھالنا یہ غیرت ہے۔ ہم فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، ہاں البتہ غیرت ضرور کرتے، غیرت ضرور کرتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر دوران نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کا اعادہ ضروری۔ برخلاف کے دوران نماز اگر کسی گدھے یا جانور کا خیال آ جائے تو نماز درست ہو جائے گی، فاسد نہیں ہوگی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب میں کہیں بھی یہ مسئلہ نہیں لکھا۔ تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، کیا تقسیم، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے، شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں کا معنی کیا تھا کہ جس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی نہ ہو، کوئی راستہ بھی نہ ہو اور اس پر کوئی دلیل بھی۔ لیکن اہل بدعت کہتے ہیں نہیں، ہمارے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں بعض معلوم ہیں جو دوسروں کو معلوم۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، حضور پاک کو تھوڑی نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں معلوم ہیں جو اوروں کو معلوم۔ ہمارے عالم الغیب کا معنی یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں اگر تعویل کے ساتھ اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہنا جائز ہے تو پھر تعویل کے ساتھ مخلوق کو مالک کہنا بھی جائز ہے، رازق کہنا بھی جائز ہے، خالق کہنا بھی جائز ہے۔ تو پھر اللہ کی کون سی صفت ہے کہ جس میں تعویل کر کے مخلوق کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے؟ کوئی بندہ ہے جو میرا جو استاد ہے نا یہ میرا رازق ہے، کیوں؟ میں تو گھر سے پیسے لاتا، مجھے کھانا یہ کھلاتا ہے، میرے رازق کا معنی یہ ہے تمہارا رازق خدا ہے لیکن میرا رازق میرا استاد ہے، ٹھیک ہے؟ تعویل اس نے کر لی کہ نہیں کر لی؟ بولتے نہیں۔ بیوی کہتے جو میرا شوہر ہے نا یہ میرا رب ہے، کیوں؟ میرا خیال یہی رکھتا ہے، تمہارا رب اللہ ہوگا، میرا یہ بھی رب ہے، میرا خیال کرتا ہے۔ تو بتاؤ کون سی اللہ کی صفت ہے جو تعویل کے ساتھ کسی اور کے اوپر استعمال نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ایسا دروازہ کھلے گا کہ بند ہونے کا دروازہ بند ہونے کا نہیں رہے گا، یہ کتنا ایسا دروازہ کھلے گا۔ اب اس سے اگلی بات بڑی پیاری بات فرمایا اگر تعویل کر کے عالم الغیب مخلوق کو کہہ سکتے ہیں تو پھر تعویل اگر کریں گے تو کوئی بندہ کہے گا اللہ کو عالم الغیب کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ کو عالم الغیب کہنا کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے یہاں علم غیب کا معنی ہوتا ہے ایک وہ بندہ ہے جسے غیب ملے بالواسطہ اور ایک ہے جسے غیب ملے بلا واسطہ۔ میں عالم الغیب اسے کہتا ہوں کہ جس کو علم غیب کا بالواسطہ ملے۔ میرے ہاں عالم الغیب کا معنی کیا ہے؟ جس کو غیب کا علم بالواسطہ ملے۔ اللہ کو بالواسطہ ملا یہ بلا واسطہ کہتا ہے، اس لیے اللہ کو عالم الغیب میں نہیں کہتا، میرے یہاں کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ کیا جواب دو گے؟ ایک بندہ کہتا ہے میرے یہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے، میں عالم الغیب اسے کہتا ہوں
جس کو علم غیب ملے بالعرض، اسے نہیں کہتا جسے ملے بالذات، تو چونکہ اللہ کا بالذات علم غیب ہے اور بندے کا بالعرض ہے، اس لیے اللہ کو عالم الغیب کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر تعویل کے ساتھ حضور کو عالم الغیب کہنا جائز ہے تو پھر تعویل کے ساتھ اللہ کو عالم الغیب کہنا ناجائز بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اس لیے تعویلوں کے دروازے بند کرو، بس سیدھی سی بات کہہ دو، عالم الغیب اللہ کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ التھانوی کا علم دیکھا، التھانوی کا علم دیکھ رہے ہو، یہ تھے ہمارے اکابر۔ آگے حضرت نے پھر اگلی بات فرما دی، فرمایا چلو تمہاری بات مان لیتے، جیسے تمہیں ذوق ہے اور اصرار ہے کہ ہماری بات مانو، اور ہم حضور کو علم الغیب عالم الغیب کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس معنی سے کہ حضور کو پاس بعض وہ چیزیں کا علم ہے جن کا دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اب حضرت کہتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ جو اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہو، کیا مطلب کہ اللہ کے نبی کے پاس غیب کی تمام چیزوں کا علم ہے، یا تمام کا تو نہیں، کچھ کا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی تمام چیزوں کا علم ہے، اس پہ دلیل پیش کرو، اور اس پہ تم دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ ہم اس پہ دلائل دے لیں گے کہ اللہ کے نبی کے بعد کو تمام مغیبات کا علم نہیں ہے، ہم دلائل دے سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سوال کیے، اصحاب کہف کون ہے، سکندر ذوالقرنین کون ہے، آپ بتائیں روح کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جی کل آنا، کل پھر آگے فرمایا کل آنا، کل پھر آگے فرمایا کل آنا۔ 17 دن گزر گئے، مدینہ مکہ مکرمہ میں تماشا لوگوں نے لگانا شروع کر دیا، دیکھو اس کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا، اب اس کے خدا اس کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت کیا اتری تھی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرا محمد جب کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے نا اور اس کا علم آپ کے پاس نہ ہو تو یہ نہ کہنا میں کل بتاؤں گا، آپ نے کہنا انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی کو سزا نہیں ہے، یہ خالق کی طرف سے اپنے محبوب کی تنبیہ ہے، اور جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی تنبیہ اتنی بڑی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں اگر آپ کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مغیبات کا علم ہے تو دلیل پیش کرو، اور اس کی تم دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں تمام کا تو نہیں، بعض کا ہے، تمام کا نہیں بعض کا ہے۔ اب فرماتے ہیں بعض چیزوں کا اللہ کے نبی کو علم ہونا یہ اللہ کے نبی کا کمال تو نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا، توجہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی کا کمال نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کمال نبوت وہ ہوتا ہے جو نبی میں ہو، غیر نبی میں نہ ہو۔ کمال نبوت وہ ہوتا ہے جو نبی میں ہو اور غیر نبی میں۔ یہ بات تحذیر الناس میں آئے گی، وہاں اس پہ بات کریں گے اور آپ کا دل مچلے گا اس بات کو سن کر۔ کمال نبوت وہ ہوتا ہے جو نبی میں اور غیر نبی میں نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں حضور عالم الغیب ہیں اور یہ نبی کا کمال ہے کہ آپ بعض باتیں ایسی جانتے ہیں جو دوسرے نہیں جانتے۔ اور فرماتے ہیں یہ کون سا کمال ہے؟ بعض باتیں زید بھی جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا، بعض باتیں ایک بچہ بھی جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا، بعض باتوں کا پاگل کو پتہ ہوتا ہے دوسروں کو نہیں ہوتا، بعض باتوں کے جانور کو پتہ ہوتا ہے کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت ثانی فرماتے ہیں کمالات نبوت میں سے یہ نبوت کا کمال کیسے ہے کہ بعض چیزیں ایسی معلوم ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں۔ زید کو بعض چیزوں کو پتہ ہے جو دوسرے کو نہیں ہے، بچے کو ایک چیز کا پتہ ہے جو دوسرے کو نہیں ہے، ایک مجنون کو ایک چیز کا پتہ ہے جو دوسری کا نہیں ہے، اور حتیٰ کہ توجہ رکھنا بہائم کو ایک چیز کا پتہ ہے جو دوسروں کو نہیں ہے۔ تو پھر یہ اللہ کے نبی کا کمال کیسا ہے؟ یہ اس طرح غیب کا علم تو جانور کے پاس بھی ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نے یہ نہیں لکھا کہ نبی کا علم اتنا ہے جتنا جانور کا ہے، الیاذ باللہ، حضور کا علم اتنا ہے جتنا بچے کا ہے، الیاذ باللہ، حضور کا علم اتنا ہے جتنا پاگل کا ہے، الیاذ باللہ، حضور کا علم اتنا جو زید اور بکر کا ہے۔ ہرگز یہ نہیں لکھا، اور جس کا یہ عقیدہ ہو ہمارے یہاں کافر ہے، مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت کی بات سمجھو نا، خام ہے اعتراض ہو رہا۔ بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے اگر ہو گیا، اگر مگر کی بات ہی چھوڑو، جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا۔
آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی مدح فرمائی ہے اور مقام مدح پہ فرمایا خاتم النبیین۔ اب اگر آپ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہو کہ آپ آخری نبی ہیں تو یہ آپ کی مدح نہیں ہے۔ کیوں؟ تقدم اور تأخر میں بالذات کوئی وجہ فضیلت نہیں ہوتی کہ بعد والا افضل ہے یا پہلے والا افضل ہے، پہلے یا بعد میں آنا اس میں کوئی وجہ فضیلت نہیں، کوئی اور وجہ ہو تو پھر افضل بنے۔ حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، علی المرتضیٰ آخری خلیفہ ہیں، تو خاتم الخلفاء افضل ہیں یا اول خلفاء افضل ہیں؟ اول۔ نماز پڑھیں تو ایک صف اول ہے ایک صف آخر ہے، صف اول افضل ہے صف آخر افضل ہے، تو خاتم النبیین اور حضور کی فضیلت کیسے بن گئی؟ اب مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ خاتمیت ایک جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ ہے اور ایک اس کی نوع خاتمیت ذاتیہ ہے۔ خاتمیت زمانیہ کا معنی یہ ہے آپ کا آخری زمانہ ہے، آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب بتاؤ ختم نبوت زمانی کا انکار کیا یا نہیں؟ بولو کیا نا۔ خاتمیت کون سی ہے؟ زمانیہ، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خاتمیت کی ایک نوع ہے خاتمیت ذاتیہ۔ دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذاتی ہوتی ہے ایک عرضی ہوتی ہے۔ کسی کی ذاتی چیز وہ ہوتی ہے جو اس کو بلا واسطہ ملے، اور کسی کی عرضی وہ ہوتی ہے کہ جو بال واسطہ ملے۔ سورج روشن ہوتا ہے تو زمین روشن ہوتی ہے، تو سورج کی روشنی بلا واسطہ ہے اور زمین کی روشنی بواسطہ سورج ہے۔ ہم کہیں گے سورج کی روشنی ذاتی ہے اور زمین کی روشنی عرضی ہے۔ اور ذاتی اور عرضی، ما بالذات اور ما بالعرض، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز ذاتی ہو یا ما بالذات ہو، وہ چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں جا کے ختم ہوتی ہے۔ میں یہاں ٹارچ جلاؤں اور اس سے روشنی نکلے اور دیوار پہ گرے، اب جب میں ٹارچ بند کروں گا تو روشنی واپس ٹارچ کے اندر بند ہو جائے گی۔ یہ ٹارچ سے نکلی ہے اور ٹارچ کے اندر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ سورج سے روشنی نکلتی ہے اور رات میں سورج میں واپس چلی جاتی ہے۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ حضور کی نبوت بلا واسطہ ہے اور باقی انبیاء کی نبوت بال واسطہ ہے۔ میں اب اس پہ دلائل نہیں دے رہا، مولانا نانوتوی نے تحذیر الناس میں اس پر 5 دلائل پیش فرمائے ہیں۔ ہمارے نبی کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ ایک دلیل وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن کریم میں ہے، نبیوں سے وعدہ لیا، پھر فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ تم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے کلمہ پڑھنا ہے، تو جو کلمہ پڑھے اس کا کلمہ بالعرض ہوتا ہے، اور جس کا پڑھے اس کا کلمہ بالذات ہوتا ہے۔ جس پر ایمان لائیں اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ یہ مولانا نے ایک دلیل، میں اس کو نہیں چھیڑ رہا، پھر دلیل پھیل جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں حضور کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے، اور ما بالذات ذات سے شروع ہوتی ہے، ذات پہ ختم ہوتی ہے۔ حضور کی نبوت حضور سے شروع ہے، حضور پہ ختم ہے۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی یہ ہے ہمارے ہاں نبوت چلی بھی حضور سے ہے، ختم بھی حضور پر ہے، چلی بھی حضور پر ہے، ختم بھی۔ تو خاتمیت جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ اور ایک نوع خاتمیت ذاتیہ۔ حضور کی نبوت خاتمیت ذاتیہ بھی ہے، ان کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی نبی آ بھی جائے وہ خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہوگا، یہ بھی کفر ہے، لیکن خاتمیت ذاتی کے خلاف وہ پھر بھی نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ آئی؟ حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ ختم نبوت سے مراد کیا ہے؟ ذاتی، یعنی آپ کی ذاتی نبوت پر فرق پھر بھی نہیں پڑے گا، آپ کا مقام اتنا ہے۔ لیکن ختم نبوت کا عقیدہ
آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، کیونکہ آپ کی جس طرح ختم نبوت ذاتی ہے اسی طرح آپ کی نبوت ختم زمانی بھی ہے۔ آئے گا کوئی نہیں، یہ کفر ہے، لیکن آ بھی جائے ختم نبوت خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہوگا، لیکن خاتمیت ذاتیہ کے خلاف نہیں ہوگا۔ تو حضرت اس بات فرما رہے ہیں، انکار فرما رہے ہیں؟ اس بات فرما رہے ہیں۔ چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے، آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت مولانا سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہ ہندوستان کے ہیں اور بریلیوں کے بڑے عالم ہیں۔ ان کی کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ میں اتحاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بعد انہوں نے 4 کتابوں کا نام لیا، برائن قاطعہ، تقویت الایمان، اور ان کی عبارتیں انہوں نے پیش کی اور کہا کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ نکالیں گے تو ہم اتحاد کریں گے۔ جواباً عرض ہے کہ حضرت وہ عقیدہ جو آپ پیش کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، وہ عقیدہ پہلے بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے۔ وہ تو کچھ عبارت مبہم ہے، اس کو لے کر کے کچھ لوگوں نے اس پر معنی چڑھایا اور دیوبندیوں کو اتنا بدنام کر دیا کہ گستاخ رسول قرار دے دیا، اور ایک دوسرے سے ملنا بھی مشکل ہو گیا دیوبندی بریلوی کا۔ وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ثمرۃ العقائد میں نے کتاب لکھی ہے، 350 عقیدے ہیں، ضرورت کے سارے عقیدے ہیں اس میں، یہ سارے آبھاس ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ ہر عقیدے کے لیے 3 آیت 3 حدیث ہے۔ حدیث سیاستہ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قول صحابی قول تابعی بھی نہیں لیا، کسی کی رائے نہیں لی، کسی کے فتویٰ کا ذکر اس میں نہیں ہے، صرف آیت صرف حدیث صراحۃ النص اور آیت ہے، صرف 7 کتاب سے تیار کیا گیا ہے۔ آیت مبہم اگر ہو تو تفسیر ابن عباس سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، کسی اور تفسیر کو نہیں لکھی ہے، کوشش کی گئی ہے صراحۃ النص۔ یہ کتاب اس لیے لکھی تھی میں نے تاکہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب اگر جمع ہونا چاہیں تو اس پر جمع ہو جائیں۔ آپ کہتے ہیں نا صرف آیت ہو صرف حدیث ہو، یہ صرف آیت اور صرف حدیث ہے اور صراحۃ النص ہے۔ آئیے اس پر ہم اتحاد کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے دیوبندیوں کا۔ اور اگر اس میں کمی زیادتی کرنی ہو تو اس میں 2 شرطیں ہیں، ایک تو آیت ہو صراحۃ النص، اور اگر مبہم جملہ ہے تو تفسیر ابن عباس سے تفسیر کریں گے، کسی اور سے نہیں، یا سیاست ہے کہ حدیث ہو تو کمی زیادتی بھی میں کر دوں گا انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور میری کوشش ہے کہ آپ اس کتاب کو دیکھیں، یہ کتاب یہ ہے میری، یہ ثمرۃ العقائد ہے، اس میں 350 عقیدے ہیں۔ اس کو آپ دیکھیں، آن لائن موجود ہے، گوگل پر جب جائیں گے ثمرۃ العقائد لکھیں گے تو آپ فوراً یہ کتاب آ جائے گی، اس کو غور کریں۔ کمی زیادتی ہو تو ہم کو کہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ آیت اور حدیث صراحۃ النص، قول صحابی قول تابعی نہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ بالکل نہ ہو، اس لیے کہ حضرت پھر وہ اختلاف زیادہ ہو جائے گا۔ آپ اس کو دیکھیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سیاہ ستہ کہ حنفیوں کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک دوسرے اگر جڑے ہوتے تو کتنا کام ہوتا غیر مسلموں میں، لیکن ہم 2 ٹکڑے میں بٹ گئے۔ ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم نے کہا تھا کہ ہم اتحاد کرتے، وہ بغیر شرط کے کہہ رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ سلمان اظہری صاحب تو آپ تو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ شرط لگا رہے ہیں، اور ایسے شرط لگا رہے ہیں جو بلا وجہ کی میرا خیال ہے کہ لگا رہے ہیں۔ وہ عقیدہ وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہ جو ثمرۃ العقائد میں لکھی ہوئی ہے، اور صرف آیت اور حدیث آپ کے کہنے کے مطابق، اسی پر انشاءاللہ اتحاد کریں گے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، کمی زیادتی ہو تو معاف کر دینا، اس لیے کہ یہ زمانے سے اختلاف چل رہا ہے، تو یہ ہے، اور میں آپ سے کھلے دل سے اتحاد کرنا چاہتا ہوں، اور صرف آیت اور صرف حدیث صراحۃ النص پر اتحاد کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں، مانچ